اپوزیشن کی طرف سے آپس میں رابطے تیز کیے جا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حکومت سے بھی بات چیت کا اشارہ دے دیا ہے. جو خط آیا تھا اسد قیصر صاحب کی طرف سے, قومی اسمبلی کی طرف سے, اس کا جواب انہوں نے دے دیا ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب کمیٹی بنانے کے لیے, یعنی جس نے انتخابی اصلاحات کرنی ہے, دیگر معاملات ہیں, اس پر ایک کمیٹی بنانے کی طرف بڑھا جا رہا ہے. لیکن ساتھ یہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے جی قاف لیگ اور ایم کیو ایم بیچ میں شامل کیوں نہیں ہے اس کمیٹی میں, اور ایم کیو ایم قاف لیگ ناراض بھی نظر آ رہے ہیں. تو بابر ڈاکٹر صاحب, شہباز شریف صاحب اب لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ ملا کر حکومت سے کچھ نہ کچھ بات چیت کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں, آج وہ تو رابطے کر رہے ہیں, اپوزیشن سے, ساری اپوزیشن پارٹیوں سے رابطے کر رہے ہیں, لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ جو حکومتی اتحادی ہیں, جب تک وہ ان سے نہیں ٹوٹتے, جب وہ ان کے ساتھ نہیں ملتے, تو مشترکہ جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے اس میں سے گورنمنٹ جو ہے وہ اپروو کروا لے گی یہ بل. میری اطلاع یہ ہے کہ جس دن اتحادی وہاں سے اٹھ کے گئے اس دن عمران خان بہت پریشان تھے, اور اپنے منسٹروں کو بھی خاصا انہوں نے جھاڑا, جنہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ اتحادیوں سے بات ہو گئی ہے اور وہ ہمیں سپورٹ کریں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ اتحادیوں سے دوبارہ بات کی گئی, اتحادیوں کو دوبارہ ان کی جو ڈیمانڈ تھیں وہ کسی حد تک پوری کی گئی ہیں. جس طرح سے قاف لیگ والوں نے کل اجلاس بلایا, اس میں انہوں نے اپنی ریزرویشن شو کی کہ جی پنجاب گورنمنٹ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی, ہم پہ اعتماد نہیں کیا جا رہا, ہمیں ترقیاتی فنڈ نہیں دیے جا رہے, ٹرانسفر پوسٹنگ ہمیں شیئر نہیں دیا جا رہا, ہمیں ایز اتحادی لیا ہی نہیں جا رہا. تو اس میں کل جو چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار تھے, انہوں نے بھی چودھری پریلائی سے رابطہ کیا ہے. انہوں نے بھی جناب ان سے کہا کہ جناب آپ کی جو لسٹیں ہیں یا جو بھی ڈیمانڈ ہے آپ ہمیں بتائیں, اس کو پورا کرتے ہیں. تو اتحادیوں کے لیے تو یہ ایک موقع ہے کہ وہ اپنی باتیں منوا لیں, آگے الیکشن ہونے ہیں, وہ اپنے بندوں کو ایڈجسٹ کروا لیں, اکوموڈیٹ کروا لیں, یہ سارا کچھ کر لیں. تو وہ جو گورنمنٹ, عمران خان جو ہے وہ اس پہ ڈیسپریٹ ہوئے ہیں کہ کسی بھی صورت میں یہ ای وی ایم مشین جو ہے اس کا بل پاس ہونا چاہیے. ایون میں نے آپ کو ایک بتایا تھا کہ جناب بہت اہم جو پرائم منسٹر ہاؤس میں انٹرویوز ہوئے تھے, اس میں بھی انہوں نے یہی سوال پوچھتے رہے کہ اگر ای وی ایم کی جو الیکشن جو ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ جو کروانا ہے وہ کس طرح سے کروایا جا سکتا ہے, اور اگر اس میں ای وی ایم کا بل جو ہے اس میں آپ کیا کوآپریٹ کر سکتے ہیں اس سارے سلسلے میں. تو وہ تو ڈیسپریٹ ہے, وہ تو کسی بھی صورت میں ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے کہ ای وی ایم کا بل جو ہے وہ ہر صورت میں جوائنٹ سیشن سے پاس ہونا چاہیے. اسی دوران انہوں نے اپوزیشن کو بھی انگیج کر لیا کہ جناب اپوزیشن کو کہ جناب ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, آپ بتائیں کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں اور اس پہ آگے چلتے ہیں. لیکن میری اطلاع یہ کہ اتحادیوں کو خاصی حد تک منا لیا گیا ہے اور وہ اس پہ ووٹ دینے کو تیار ہو گئے ہیں. اور اب دیکھیں کہ اپوزیشن جو ہے کہ حکومت کے جو اپنے اراکین ہیں کیا وہ پورے ہو جاتے ہیں, کیا جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ وہ اس چیز پہ مان جاتا ہے. اپنے نمبر پورے اور اتحادیوں کے نمبر جب تک پورے نہیں ہوں گے, ہو سکتا ہے یہ بل پاس نہیں ہوگا. اچھا غلام صاحب, بدھ کا دن ہے, ٹائم بہت کم ہے, کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کچھ آئے گی قریب, یا کم از کم اتحادی تو ساتھ دیں؟ ویسے یہ 17 تاریخ کی بات سمجھ سے باہر ہے کہ 17 کو کیوں رکھا, 20-22 کو رکھ لیتے, تھوڑا سا وقت اور مل جاتا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ 19 سے پہلے ہم نے یہ بل پاس کروانا ہے, اور ضد ہے کہ یہ بل پاس ہر حال میں کروانا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے اپنے اٹارنی جنرل آف پاکستان یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. تو کیوں وہ چاہتے ہیں؟ پھر یہی ہے کہ ایک بچہ جو بار بار کھیلنے کو کھلونا مانگتا ہے تو وہ کھلونا بعض کا اسے دے دیا جاتا ہے کہ لو بھائی کھیل لو. تو ظاہر ہے کہ جب بڑا چاہے وہ کھلونا اس سے واپس لے لیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ اگر عارضی بندوبست ہوا ہے, کیونکہ آج کی اطلاعات یہی ہیں کہ آج اتحادیوں کے ساتھ بات چیت ہوئی, اتحادیوں نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کو ووٹ کر دیں گے, لیکن یہ 32 بلوں پر ووٹ نہیں ہوگا. یہ میرے خیال میں 7-8 یا 7-8 کے قریب بلز ہوں گے. اچھا, 2 زیادہ اہمیت کے حامل بل ہیں جو ای وی ایم اور اوورسیز پاکستانیز والا, اس کے اوپر ایمفسائز کیا گیا ہے آج کے روز, اور تحفظات دور کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے. اب پتہ نہیں کہ 17 سے پہلے کوئی اور تحفظات نہ جاگ جائیں ان کے, یا شاید اگر وہ نہ جاگیں اور یہ پاس ہو جائے تو پھر یہ ظاہر ہے کہ اس کی ڈیو کنسلٹیشن نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز میں,
الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سارے سٹیک ہولڈرز ایک سائڈ پہ ہیں اور حکومت ایک سائڈ پہ ہے. تو اس طرح سے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہوگا اور پھر یہ وہاں سے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو ڈیسائیڈ کرے گی کہ ادھر کہ یہ اس آنے والے الیکشنز میں یہ یوز ہوگا یا نیکسٹ میں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. لیکن مرزا صاحب لیکن ایم کیو ایم کو ایک دو چیزیں میری سن لیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 3 4 اپوزیشن کے لوگوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کو وزٹ ہے آپ کا کچھ یو اے ای کا کچھ سعودیہ کا, تو آپ جائیں ذرا 2 4 5 دن چل پھر آئیں, ذرا گھوم آئیں. تو وہ شاید کچھ اپوزیشن کے لوگ اگر ادھر گھمانے بھیج دیے جائیں. میجر کردار رہ جاتا ہے پھر آ کے جہانگیر ترین صاحب کا کہ کیا وہ ان کے لوگ جو ہیں وہ ساتھ وہاں پہ کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوں گے. تو یہ ایک طرح کا لٹمس ٹیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں, ایک ٹیسٹ ہے گورنمنٹ کا. اگر یہ یہاں سے پاس کروا لیتی ہے, پھر بھی آج یہ خبر کے طور پہ آپ دیکھ لیں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ یہ چیزیں اسٹرائک ڈاؤن ہونی ہیں. اس الیکشن آنے والے میں یہ یوز نہیں ہو سکتی. ون تھنگ. سیکنڈ یہ ہے کہ شاید یہ اس ٹیسٹ میں اسی دینی حکومت کو کچھ نظر آ جائے کہ یہ وہ نہیں کر پائے جو یہ کرنا چاہتے تھے, تو ایک نئی ڈسٹیبلائزیشن اور نئے سیاسی جو بحران ہے اس کا شکار ہو جائیں. تو اب یہ دونوں طرف نروز گیم ہے. اور میاں شہباز شریف جو ہیں پورے ایک ہفتے سے وہ یہاں اسلام آباد میں ہی ہیں, بڑی خاموشی سے وہ کچھ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. گزشتہ روز بھی ملاقات ان کی ہوئی, ہفتے کو بھی ملاقات ہوئی, اور وہ کچھ سیاسی لوگوں سے بھی مل رہے ہیں, کچھ غیر سیاسی لوگوں سے بھی مل رہے ہیں. تو اب بڑی ایک اس میں تمام لوگوں کو آج انہوں نے رابطے بھی کیے تمام اپنی پی ڈی ایم کے لوگوں سے, اور ان کو وہ اپنے آپ سے اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ساتھ اپنے جو پی ڈی ایم کے ان کے رہنما ہیں وہ سیاسی جماعتوں میں بھی لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں. یعنی کہ دونوں طرف سے پورا زور جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. لیکن اپوزیشن کے ایک رہنما نے ایک بڑی بات کہی تھی, انہوں نے کہا کہ اگر یہ 20 کو اجلاس کر لیتے تو یقین مانیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بڑی 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 شکست دے سکتے تھے, لیکن یہ 19 سے پہلے کر رہے ہیں. تو اس میں اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. امکانات عمران خان کے زیادہ ہیں. بابو ڈوگر صاحب, یہ جو قاف لیگ کا اجلاس ہوا اس میں تو یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں کہ جی قاف لیگ کی میجورٹی نے کہہ دیا, دونوں طرح سے رپورٹ ہو رہی ہے میڈیا میں کہ جی الگ ہو جاؤ تحریک انصاف سے. طارق بشیر چیمہ صاحب اس چیز کے حامی تھے اتحاد ختم کر دیں, بس بہت ہو گیا. انہوں نے کہا جی مہنگائی بڑی ہے, بے روزگاری ہے, یہ ہماری سنتے نہیں, یہ ہے وہ ہے. تو اب فیصلہ جب پرویز الہی صاحب نے کرنا ہے, یہ خبریں تو یہ چھپی ہیں, تو کیا واقعی قاف لیگ کی سطح تک چلی گئی اب کہ یہ آخری ایک دفعہ موقع دیا جا رہا ہے حکومت کو ورنہ علیحدگی ہے؟ دیکھیں اسامہ صاحب, قاف لیگ کو بڑی سٹرونگ ریزولیشن تھی. چودھری پرویز الہی نے ابھی بھی کچھ لوگوں نے ان سے بات کی کہ کیا گورنمنٹ کے ساتھ معاملہ طے پا گیا. انہوں نے کہا جی بالکل کوئی معاملہ طے نہیں پایا, اور میری ریزرویشن وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہیں. لیکن چونکہ پارٹی میں جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کو, قاف لیگ کے اندر جو ان کا پارلیمانی گروپ ہے اس کے اندر جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کو آنر کریں گے, کیونکہ مونس صلاحی جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ایک موقع ملنا چاہیے اور ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. دوسری طرف قاف لیگ نے الیکشن میں جانا ہے. اب ان کے جو اپنے ایم پی ایز ہیں, جو ان کے پنجاب میں ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ جناب کچھ ہمیں ڈیولپمنٹ کے پیسے مل رہے ہیں, کچھ ہم اپنے علاقوں میں ڈیولپمنٹ کروائیں, کچھ وہاں پہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں, کس منہ سے ہم الیکشن میں جائیں گے. تو یہی وہ موقع ہے کہ وہ گورنمنٹ کو ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں. یہی وہ موقع ہے کہ وہ گورنمنٹ سے کچھ نہ کچھ لے سکتے ہیں تاکہ اپنے حلقوں میں کچھ نہ کچھ کروائیں اور پھر اس کے ووٹ لینے جائیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن اصل اہم چیز جو تھی وہ تھی ایم کیو ایم کی ریزرویشنز. ایم کیو ایم نے تو باقاعدہ طور پر امین الحق صاحب نے تو اس اے وی ایم مشین کو ہی چیلنج کر دیا تھا کہ جناب یہ جو سافٹ ویئرنگ ہے یہ تو اس میں جو مرضی کر دیں, اس میں جو مرضی سافٹ ویئرنگ کر دیں, اس میں تو یہ تو گورنمنٹ اگر غلط طریقے سے کرے تو یہ جیتنے والے کو ہرا سکتی ہے, ہرانے والے کو جتوا سکتی ہے. تو ہمیں اس مشین پہ ٹرسٹ نہیں ہے. انہوں نے تو اس مشین پہ ڈسٹرسٹ کر دیا تھا. اب دیکھنے والی چیز یہ کہ ان کو گورنمنٹ نے کس طرح سے رام کیا ہے.
کون سا ایسا سبز باغ دکھایا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اب ووٹ دینے کو تیار ہوئے؟ کیونکہ میری آج صبح تک اطلاع یہ تھی کہ وہ تیار نہیں تھے. اب یہ تو غلام مرتضیٰ صاحب بہتر بتا سکتے کہ کون سی ایسی چیز دکھائی گئی ہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کو ووٹ ڈال دیں. وہ غلام مرتضیٰ صاحب میرا خیال ہے کافی حد تک چیزیں بتا گئے ہیں, اس سے زیادہ بہت مشکل ہو جائے گا بتانا, انہوں نے کافی کلیئر کی ہیں باتیں. اچھا غلام مرتضیٰ صاحب یہ قاف لیگ کا ذرا جلدی سے بتا دیں, مجھے بریک لینی ہے 30 سیکنڈز. قاف لیگ جو ہے دیکھیے ابھی تک جس طرح سے بابر ڈوگر صاحب نے کہا چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس ہی فیصلہ ہے اور وہی فیصلہ کریں گے. 17 تک میں نے عرض کیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی دوبارہ ناراض ہو جائے یا اس کے دوبارہ تحفظات جاگ جائیں. نہیں لیکن یہ بات قاف لیگ علیحدہ ہو جائے گی, ان کے ایسے لگ رہا ہے میجورٹی نے یہ کہہ دیا ہے, وہ تو یہ کہا ہے کہ جی پرویز الہی فیصلہ کر دیں, باقی پارلیمانی پارٹی کہتی ہے علیحدہ ہو جائے. دیکھیے اب وہ وقت آنے کو ہے کہ بس عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے گھر والے ہی ہوں گے یا فواد چودھری صاحب ہوں گے, باقی تو آہستہ آہستہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ چند دنوں کی بات ہے. اچھا یہاں تک معاملات پہنچ گئے, تو یہ اب چند دن کے بعد یہ اس طرح کی چیزیں جی بالکل اگلے 10-15 ہفتوں میں آپ دیکھ لیں گے. 10-15 ہفتوں میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.